الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ محمد وعجل فرج۔ کرام آج جو ہے 9 رمضان المبارک اور 10 مارچ 2025 جناب سیدہ ام الائمہ ام المعصومین زوجہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کی شب ہے۔ 10 کو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، اور اس پورے سال کو خاتم الانبیاء حسنین کے نانا نے غم کا سال کہا۔ 2 شخصیات، 2 کریکٹر، 2 امبریلا، 2 مکان، 2 جنت کے غرفے، 2 سائبان دنیا سے جب گئے تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ کائنات کا رسول رو رو کے بتاتے تھے لوگوں کو، لوگوں مجھے اور میرے مشن کو، دین کو سہارا دینے والے چلے گئے۔ ایک کا نام ابو طالب ہے اور ایک کا نام سیدہ ام زہرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ہستیاں جو ہیں، ان کے ایام کو صدقہ، ان کے ایام کو وسیلہ قرار دے کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ اور اگلے دنوں کل پھر مجلس ہوگی، تو یہ جو دن ہے 9 کا، 2 مومنین، ایک ہمارے دوست ہیں بھائی علی نعمتی صاحب، جو اپنے مرحومین کے لیے اس کو چھوٹی سی مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ خداوند عالم جو ہے اللہ forgive his dad مرحوم محمد جعفر and مرحوم محمد خسرو, his brother مرحوم محمد خسرو, and his uncle مرحوم محمد حسین and مرحوم محمد ابراہیم, and all family مرحومین و مرحومات, and special one lady, her name is غلام جنت خاتون, Allah forgive her, and her mother and daughter and her especially her father as well. پروردگار جو ہیں ان کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، غلام جنت خاتون خود مرحومہ ہیں، ان کے والد مرحوم ہیں، ان کی والدہ مرحومہ ہیں، اور باقی خاندان کے مرحومین و مرحومات کو مولا آج کی اس مجلس عزا، افطاری اور مومنین کا درود پڑھنا، مومنین کا تشریف لانا، تمام نیکیوں کا مولا ثواب عطا فرمائے۔ اور خالق اکبر کی بارگاہ میں دعا گو ہیں رب کائنات بھائی علی نعمتی اور غلام جنت خاتون کی اولاد جو یہ پروگرام کرواتی ہے، مالک ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اور ان کے رمضان المبارک کے روزے اور عبادات کو مالک قبول فرمائے۔ اور جتنے مومنین مومنات ہمیں سن رہے ہیں آن ایئر، گھروں میں تشریف فرما، اللہ پاک ان کے تمام دلی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 222 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کے جو ہے نا وہ ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے کچھ لینا چاہتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، اگر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو مایوسی پھیل جائے گی، اور مایوسی گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کبھی مایوس نہ ہونا، خدا کی رحمت سے یہ دروازہ رحمت ہمیشہ اوپن رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ توبہ کا سلسلہ چلے گا، اس کے اوپر درس دیے جائیں گے، اور سارا آج تھوڑی سی 2-4 باتیں جو ہیں، ایک صرف قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ
زیادہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ طاہر لوگوں کو اور استغفار کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان کا محب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی پر سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یفرح بتوبتہ عبدہ المؤمن اذا تاب کما یفرح احدکم بضالتہ اذا وجدہا۔ کافی میں، اصول کافی میں فرمانا کہ بے شک خداوند عالم اپنے بندہ مومن کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گم شدہ مال کے واپس آنے پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یعنی امام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر بندہ مومن توبہ کرے اللہ خوش ہوتا ہے، ان اللہ یفرح، یعنی اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، یہ میرا بندہ، یہ میری مخلوق، یہ میرا نحیف جسم رکھنے والا اب جہنم میں نہیں جلے گا بلکہ میری بنائی ہوئی جنت میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مت وعجل فرجہم۔ توبہ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے گناہ جو ہیں وہ نیکی میں بدل جاتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا تحفہ ہے، سچے دل سے بندہ توبہ کرے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ نیکی میں بدل جاتے ہیں۔ سورہ مبارکہ الفرقان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ لا الہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صلوات۔ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خدا مانتے ہیں۔ یہ قرآن کی 3 آیتیں بڑی خوبصورت ہیں، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کو کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننے کا، گناہ کتنا بڑا ہے اور اس کی توبہ کیسے۔ والذین لا یدعون، خبردار نہ پکارو مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی اور خدا کو۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے، اس میں سے کسی نفس کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور ماننا، دوسرا گناہ کسی نفس محترم کو قتل کرنا۔ اچھا، الا بالحق، ہاں ٹھیک ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، اوکے۔ ولا یزنون، اور پھر زنا نہ کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، گناہ کبیرہ جو 360 گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ زنا بھی ہے، تو میں اس کے اوپر تشریح نہیں کروں گا، جلدی سے میں اچھا، تو نہ حق نہیں قتل کرنا اور نہ زنا کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ جو شخص ایسا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کرے گا، بردابا اللہم صلی علی۔ اچھا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وہ اپنی جان پر وہ سزا لے گا۔ کس کی؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ ماننا، نفس محترمہ کو قتل کرنا اور زانی، 3 لوگ جو ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی جان کے اوپر ان کو یہ سزا ملے گی۔ اس کے بعد دوسری آیت کیا؟ یضاعف لہ العذاب، ان کا عذاب باقی گناہوں کی نسبت دگنا ہوگا، ڈبل ہوگا، ان کو پنشمنٹ ہوگی، سنگل نہیں ہوگی، ڈبل ہوگی، اوکے۔ وَيَخْلُدُ فِيهَا مُهَانًا، اور ان کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرنے والی جہنم میں رکھا جائے گا۔ ہاں آگے کیا؟ إِلَّا مَن تَابَ، ہاں وہ بندہ بچ سکتا ہے اس گناہ سے
جو بندہ توبہ کر لے، اس کے بعد پھر وہ آمنا اور مومن بن جائے، وہ عامل عملا صالحا، پھر وہ عمل صالح بھی ساتھ ساتھ کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کو مانا ہوا تھا، زنا وہ کرتا تھا، اس کے بعد پھر وہ قتل بھی کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لیا ہے، ادھر وہ مومن بن گیا ہے، اس عمل صالح شروع کر دیا ہے، اب اللہ اس کے جو سارے گناہ ہیں توبہ کے بعد ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جی جی بسم اللہ۔ ہاں اب توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک بندے کو قتل کیا، قتل کر دیا، اور قتل کرنا، کس کو قتل کیا، اس کے وارثوں کے پاس جانا ہے، اسے اس کے سامنے جرم اپنا قبول کرنا ہے کہ میرے پاس جان ہے، میں زندہ ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، میری اتنی اس میں غلطی ہے، میری گردن حاضر ہے، آپ مجھے معاف کر دیں تو مہربانی، اگر معاف نہ کریں تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر وہ معاف کر دیں گے تو اب وہ گناہ معاف ہو گیا نا، اب اللہ نے طاقت ڈالی ہے اس بندے کے دل میں کہ اسے معاف کر، جب وہ معافی مانگ لے گا تو اس کی گناہ ختم ہو گیا، وہ نیکی میں تبدیل ہو گیا۔ نیکی کب ملی، جب وہ پیدل چل کے وہاں تک پہنچا، اپنا جرم قبول کر لیا کہ میں مجرم ہوں، میری گردن حاضر ہے ایک، پھر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ مانگتا تھا، مصلی پہ بیٹھا، اب اللہ کے معاملہ، پروردگار مجھے معرفت نصیب ہو گئی ہے، تجھ جیسا کوئی اور خالق نہیں ہے، میں غلط کرتا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، ہو گیا نفس وہ۔ اس کے بعد زنا، نعوذ باللہ، زنا کے لیے اپنے حاکم شرع کے پاس جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے اس طرح فیل کیا ہے، جو میری سزا بنتی ہے آپ مجھے سزا دے دیں، اگر مجھے معاف کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگے، جن کی جو غلط کام کیا ہے پہلے اس کی تلافی کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ من تابا، پھر وہ توبہ اس کی قبول ہو جائے گی، نیکی اس کو، گناہ کو نیکی میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اگر یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، سورہ فرقان فرما رہی ہے آیت نمبر 68، 69 اور 70، تین آیتوں میں، کان اللہ وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، جو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب وہ کریم رب راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو جائیں گے۔ ہاں اب یہاں میں یہ انشاءاللہ اگلی آیتیں کل پڑھیں گے کہ یہ توبہ ہم کس طرح مانگیں کہ ہماری توبہ جلدی قبول ہو جائے۔ جمعرات کو پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل، یا سریع الرضا اغفر لمن لا ہذہ الدعا، ہاں اے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اے جلدی راضی ہونے والے۔ اب وہ جلدی راضی ہو، کیسے راضی ہوگا جلدی، کون سی سفارش اس کی بارگاہ میں لے کے جایا جائے کہ وہ بڑی جلدی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش چلتی ہے جن کو اللہ نے نبوت کا تمغہ دیا ہے۔ جب بندہ مصلی پر ہو اور اپنی معافی مانگنا چاہے تو ان کا واسطہ دے، سب سے پہلے زہرا کی ماں کا واسطہ دے، اے اللہ تجھے بطول کی ماں کا واسطہ، اے اللہ تجھے بطول کے بابا رسول کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس ماہ رمضان میں بطول کے شوہر علی کا واسطہ۔ اب جب واسطہ دے گا تو کیا ساتھ ہے اس کے ساتھ، کیسے اس کو چلے پتا کہ میرے دل سے واسطہ نکل رہا ہے، آنکھوں میں آنسو، اے اللہ تجھے پاک بطول کے بابا جسے لوگ پتھر مارتے تھے، نبی لہو لہان ہو جاتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، ان نبی کا واسطہ۔ اور پھر اے اللہ تجھے پاک بطول کی ماں جناب خدیجہ کا واسطہ، کیسے پتہ چلے کہ میرا واسطہ قبول ہو گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں۔ آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب مظلوم کی مظلومیت یاد آئے، تھوڑا سا بندہ نظر دوڑائے تو پھر وہ ملکہ جو پوری کائنات میں رزق بانٹتی تھی، دولت بانٹتی تھی، جب اپنا وقت آیا نا تو بی بی کے پاس اپنا کفن بھی نہیں تھا، زہرا کی ماں کے پاس ایک کٹورا نہیں تھا کہ جس سے وہ پانی پی لے۔ ایسی غربت، ایسی بیچارگی مدینے والے مشرکوں نے
مکے والے مشرکوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. ہاں، اور پھر اس کے بعد نبی پاک کو ایک دفعہ جنت سے ایسی ابا اللہ نے بھیجی. تو نبی پاک نے ارادہ فرمایا کہ یہ جنت کی ابا جو ہے نا، میں زہرا کی ماں کو کفن اس میں دوں گا. شعب ابو طالب میں رہنا شروع کیا، پتے کھا کھا کے 3 سال گزارا کیا. جو ملکہ ہو، نرم بستروں پر سونے والی، جس کے اتنے اونٹ تجارت کے لیے جاتے ہوں، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ زہرا کی ماں تھی، رسول اللہ کی بیوی تھی. سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، اسلام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اسلام کو جوان کر دیا. اور وہ بیوی جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جس کے پاس پینے کے لیے پانی کے کٹورا نہیں ہے، اور وہ شہزادی اپنی چھوٹی سی بچی پاک بطول زہرا کو اپنے قریب بلاتی ہے، زہرا میرے جانے کے بعد نا اپنے بابا کا بہت خیال رکھنا. اور رسول اللہ کے پاس بلاتی ہے، یا رسول اللہ میں نے اسلام کی خدمت میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ نہیں بطول کی ماں مجھ سے کوئی مانگ. کہا یا رسول اللہ سب کچھ ہی آپ کا کرم ہے میرے اوپر، میں کتنی خوش نصیب ہوں. ہاں یا رسول اللہ ایک بات میں کروں تو ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ کرے آج کے مجلس میں یہ بات آپ کو سمجھا دوں، سمجھ جائے، ہماری یہ سمجھ تک بات آ جائے. اچھا، پاک پیغمبر نے ہاتھ تھا، زہرا کی ماں کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور تڑپ کے کہا یا رسول اللہ ماذا یبکی کا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ میں ابھی زندہ ہوں، میں بطول کی ماں زندہ ہوں، میرے سامنے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا ہاں میں رو اس لیے رہا ہوں کہیں مشکل سوال نہ کر دینا، مجھ محمد کے پاس تجھے دینے کے لیے کفن بھی نہیں ہے، اپنی ابا میں چاہتا ہوں تجھے کفن دوں. کہا میں بڑی خوش نصیب ہوں، رسول کی ابا مجھے کفن ملے گا. اچھا، کہا کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ ہے، آنکھوں میں آنسو نکل آئے. کہا بطول کی ماں تو بتا تو کیوں روتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ کرو میرے جانے کے بعد میری زہرا کو جھڑکا نہیں جائے گا. میرے جانے کے بعد میری بطول کو کچھ نہیں کہا جائے گا. خدا جانتا ہے ادھر جناب زہرا کی ماں کی آنکھیں بند ہوئیں، بی بی کی مسند پر ایک عورت آگے بیٹھی، کہا یہ تیری ماں کی، تیری مسند نہیں ہے، یہ میری ماں کی مسند ہے. اس نے ہاتھ بلند کیا، چھوٹی بچی تھی نا بطول، زہرا روتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. یا سیدہ یہ تو مکہ ہے، امن کا شہر ہے. پاک رسول گھر تشریف لائے، پاک محمد مصطفیٰ نے دیکھا نا میری بطول سہمی ہوئی ہے، رنگ زرد پڑا ہوا ہے. قریب بلایا، بابا کو گلے لپٹ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے. میری بطول کبھی نہ رونے والی، کیا ہوا؟ کہا آج فلاں عورت نے نا مجھے تماچا مارنے کی کوشش کی ہے. اللہ اکبر. آج میرے چہرے کی طرف اس نے ہاتھ بلند کیا. پاک نبی گئے، کہا کیوں تو نے ایسا کیا؟ کہا میں نے مارا تو نہیں ہے. کہا تو نے ہاتھ تو بلند کیا ہے نا، تجھے پتہ ہے یہ خدیجہ کی لاڈلی ہے اور مجھے وصیت کی تھی میری خدیجہ نے. نبی پاک کا فرمان ہے پوری کائنات میں جناب خدیجہ جیسی کوئی عورت مجھے اور نہیں ملی. اچھا، خدا جانتا نبی بھی رونے لگ گئے. زہرا گھبرانا نہیں، تیرا بابا موجود ہے. اور پتہ ہے بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں. ننھے ننھے ہاتھ نا بابا کی آنکھوں پہ آنسو صاف کیے. بابا کیوں رو رہے ہیں؟ نظر یمینا و شمالا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا. وَقُبَّلَ جَبِينِ زہرا کے چہرے کا بوسہ لیا اور رو کے کہا زہرا میری آنکھوں کے سامنے وہ وقت ہے، یہی مدینہ ہوگا، لوگ تیرے چہرے پہ تماچے مار. زہرا یہی زہرا تیری حویلی ہوگی، دروازے پہ آگ لگی ہوئی.
زہرا یہی مدینہ ہوگا، تیری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ زہرا یہی مدینہ ہوگا، تیرا محسن شہید کر دیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، آخری جملہ رونے والوں، زہرا یہی مدینہ ہوگا، تیرے دروازے پہ بدماش آگے اتنا شور کریں گے تیری زینب ڈر جائے گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صلوات۔ دعا گو رب کائنات جتنے مومنین مومنات افطاریاں دے رہے مالک ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ مومن کرام خدا کے لیے برائے مہربانی ہاتھ بلند کریں، الہی آمین ضرور کہیں۔ میرے مولا پاک زہرا کی ماں کی عزت کا واسطہ پارا چنار کے راستوں کو مفتوح فرما۔ میرے مولا پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما۔ پارا چنار کے مومنین کا قصور کیا ہے؟ صرف ان کے دل میں علی رہتا ہے، صرف وہ اہل بیت کی محبت میں۔ او مسلمانوں، او پاکستان کے فوج کے سربراہو، خدا کے لیے کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اتنا امتحان میں نہ ڈالو کہ ان مظلوموں کے ہاتھ تمہارے گریبان تک آ جائیں۔ قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ پروردگار پارا چنار کو بہت جلدی آزادی عطا فرما، پارا چنار کی حفاظت فرما، وہاں کے مومنین کی حفاظت فرما، وہاں کی مومنات کی حفاظت فرما۔ یا خدا بچے چھوٹے چھوٹے تڑپ رہے ہیں، ان کو روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے مولا ان کی حفاظت فرما۔ پورے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا خدایا بلوچستان کے اندر بہت سارے نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پورے کرۂ ارض پر جیسے فلسطین کے حالات ہو چکے ہیں، دیکھو نا فلسطین کے ٹوٹے ہوئے گھر، ان گھروں کے درمیان چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا کے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر ایک دوسرے کو دے رہے ہیں وہ۔ خدایا ان کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں، پوری کائنات کے مسلمانوں، چاہے وہ سعودیہ ہو، ایران ہو، عراق ہو، خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، اپنے مسلمانوں کا خیال کرو، ہم سب کو اپنے بھائیوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کو جی بسم اللہ۔ بی بی پاک کا روزہ مومن کرام 10,000 لوگ رمضان میں قتل ہو چکے ہیں۔ شام کے اندر جو ابھی جولانی کی حکومت آئی ہے لعنت اللہ علیہ کی، 10,000 لوگوں کو جناب مسلم ابن عقیل کی سنت پر جو اوپر بڑی بڑی بلڈنگوں کے اوپر جا گرا دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک بم ہوتا ہے، وہ بم ان کے اوپر گرائے جا رہے ہیں۔ پروردگارہ بی بی پاک کے روزے کی حفاظت کرنے والوں کو محفوظ فرما، شہزادی کا روزہ محفوظ فرما۔ تمام یہ شیعہ سنی کا میٹر نہیں ہے، اسلام اور دین کا میٹر ہے۔ پروردگار ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین حجت خدا زہرا کے لال کا جلدی ظہور فرما، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر۔ بھائی علی نعمتی، غلام جنت خاتون، ان کے تمام مرحومین و مرحومات کا درجات بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنات کل انشاءاللہ مومنات بھی آئیں گی نا، کل لیڈیز بھی ہوں گی۔ مجلس عزا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہوگی، 5 بجے شروع ہو جائے گی۔ براہ کرم پورے 6 بجے میں مجلس ختم کر دوں گا اور ماتمداری ہوگی 20 منٹ۔ مہربانی فرما کے جناب زہرا کی ماں کی مجلس ہے، سارے مومنین مومنات اپنے بچوں کو لے کے آئیں۔ الحمدللہ سب روزے کا بھی اہتمام ہے، افطاری کا بھی اہتمام ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين علي حجة الله على الخلق حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله